حضور کے فرمان نے جو غلاموں کے دل میں بیٹیوں کی عزت عطا کی ہے نا، وہ دنیا میں کسی قوم کے اندر بیٹیوں کی عزت نہیں ہے جو مسلمانوں میں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مسلمان اپنی بیٹی کی شادی بڑے پیار سے دھوم دھام سے حضور کے طریقے پر کرتا ہے، لیکن یہود و نصارہ عیسائی ہو، ان کے یہاں بیٹی سے پیار اور محبت اور جہیز کا لین دین اور نکاح کا سسٹم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ تو حضور نے فرمایا دو بیٹیاں جس کے گھر میں ہو اور وہ ان کو اچھی تعلیم دے، اچھے اخلاق احسان سکھائے اور ان کو بالغ ہونے تک اور ان کے معاملات کو اچھے سے چلائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو بیٹیاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے ان کو پالا اور ان کا گھر بسایا اور عزت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے جنت کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شاعر کہہ رہا سماعت کر لیں کہ رحمت خدا کی ساتھ ملاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا کی ساتھ ملاتی ہے بیٹیاں، نشان گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، کہ رحمت نشان گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، بناتی ہے بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ یہ شعر سماعت کر لیں۔ ان کے قدم سے گھر میں اجالا ہے ہر طرف، اجالا ہے ہر طرف، خوشیوں سے گھر کو خوب سجاتی ہے بیٹیاں، خوشیوں سے خوب گھر کو سجاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا کی ساتھ ملاتی ہے بیٹیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا، کہ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے پیدا کیا اور انہی میں سے ایک جوڑا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہی میں سے ایک جوڑا بنا دیا یعنی حضرت آدم کا اور حضرت حوا کا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب بعد میں آپ بات کو سمجھنا، اگر قرآن کوئی بات کہہ رہا ہے تو دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا حدیث؟ قرآن جس بات کو کہہ رہا ہے دنیا کے اندر قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے ایک جوڑا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین پر پھیلا دی یعنی ان کی پرورش میں برکتیں عطا کر دی۔ آپ توجہ کرنا، دنیا انسانیت کے اندر کروڑوں لاکھوں سال سے یہ تحقیق چل رہی تھی کہ انسان کب پیدا ہوا۔ کوئی کہتا تھا کہ بندر سے انسان بنا، کوئی کہتا تھا کہ پہلے انسان جانور تھا، جنگلوں میں رہنے والا آدی واسی تھا، اس کے بعد انسان کا وجود ہوا۔ کوئی کہتا ہے کہ انسان کا وجود جب ہوا جب پرتھوی کے باہر ایک بہت بڑا وسفوٹ ہوا تھا، لیکن اللہ اکبر، قرآن نے، میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، جب قرآن میرے نبی پر نازل ہوا انسانوں کو یہ پیغام دے دیا گیا، اگر تم جس علم کے لیے پریشان ہو کہ انسان کیسے پیدا ہوا تو قرآن نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بیان کر دیا۔ اے لوگوں، انسان بندر سے پیدا نہیں کیا گیا، انسان کسی پرتھوی کے وسفوٹک سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس میں سے جوڑے بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں برکتیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ماشاءاللہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کی نسل چلے گی اور کتنی برکتیں ہوں گی۔ نبی نے اپنی امت کی برکت کی دعائیں مانگی ہیں۔ سبحان اللہ۔
کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت کی کثرت ہوگی، کیونکہ سرکار فرماتے کہ تم نکاح کرو، نکاح کا پیغام زیادہ سے زیادہ عام کرو، اس لیے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کثرت طاقت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نکاح کرنا، بیٹی بیٹا کی شادی کرنا حضور کے پیغام کی وہ برکتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت کی کثرت ہوگی۔ آج مجھے بتاؤ پوری دنیا کا کون سا کونا ایسا ہے جہاں نبی کے غلام موجود نہیں ہیں، جہاں نبی کا امتی نہیں ہے؟ جس جگہ جاؤ گے نبی کے امتی کو دیکھو گے، جس جگہ جاؤ گے نبی کے امتیوں کو اور نبی کے غلاموں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کو مٹایا جائے، ایسے قانون بنائے جائیں کہ ان کو روکا جائے، لیکن اللہ اکبر حضور نے دعا فرماتی ہے کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی قیامت کے دن کہ جس کو دیکھ کر کے میں خوشی محسوس کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنی 2 بیٹیاں لے کر آئی۔ سمجھنا، 2 بیٹیاں لے کر آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کھجور تھی۔ میری نبی کی بیوی سے اس عورت نے مانگا، سوال کیا تو حضرت عائشہ نے ایک کھجور تھی وہی اس عورت کو دے دی، اور اس عورت نے اس کھجور کے 1-2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں بیٹیوں کو بانٹ دیے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنا، حضرت عائشہ جو ہمارے نبی کی پاک بیوی ہے سرکار کی بارگاہ میں گئی اور کہا کہ میرے شوہر انعامدار، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آج ایک عورت نے مجھ سے سوال کیا لیکن میں نے اس کی ممتا کو دیکھا کہ اس کی 2 بیٹیاں اس کی گود میں تھی، اس نے سوال کیا، میں نے اس کو ایک کھجور دے دی، اس نے وہ توڑ کر دونوں بیٹیوں کو بانٹ دی۔ اللہ اکبر۔ اب میرے نبی کا پیغام سنو، میرے نبی کی حدیث سنو۔ سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ، اس عورت نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھجور بانٹی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک دیا، برابر بانٹ دی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حسن سلوک کے بدلے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ آپ توجہ فرمائیں، حضور جس چیز کو فرما رہے وہ جھوٹی نہیں ہے۔ اگر ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو ایک کھجور کا ٹکڑا بانٹ کے ان کو کھلا دے اور احسان کرے اور اچھا سلوک کرے تو حضور فرما دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں مقام عطا کر دیے ہیں۔ آج کا اگر کوئی امتی اپنی بیٹی کی شادی کر دے، اس کو پیار سے دہیج دے دے، اس کو جو اس کا گھر اچھے سے بسا دے، جب 2 کھجور دینے پر ایک ایسا معاملہ بنتا ہے، آج کوئی نبی کا عاشق اپنی بیٹی کا گھر بسا دے اور اس کو عزت کے ساتھ اس کا نکاح کر دے تو سبحان اللہ، اس کے جنت میں جانے کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہم آگے اپنی تقریر کو لے کے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد عورت، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا لیکن عورت کو مٹی سے پیدا نہیں کیا۔ عورت کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام آرام فرما رہے اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا، ایک جان سے پیدا کیا تو ایک جان وہ آدم کی تھی اور اسی سے جوڑے بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، عزیزوں، قرآن جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ آنے والے وقت میں دنیا قرآن کو مٹانا چاہے گی اور اس کو بھلانا چاہے گی اور لوگ نئی تاریخیں، نئی نیوز، نئے فارمولے تیار کریں گے۔ تو میرے دوستوں، ہمارے ایمان اور عقیدے کی اگر کوئی حفاظت کرے گا تو وہ قرآن کرتا ہے۔ ہم جیسے مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ہم جیسوں کے بس کی بات کچھ نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے، اس قابل سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ قرآن کا تو اعلیٰ، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ قرآن کا اعزاز آسمانوں کی بلندیوں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا میں اپنی امت کے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری امت کا قرآن اور میری سنت کو تھامنے کی جس دور میں بھی ہوگی قیامت تک اللہ تعالیٰ میری امت کی مدد فرماتا ہے۔ تو آج قرآن اور سنت کے مطابق ہم اپنی
اپنی شادیاں کرتے ہیں، ہم اپنے نکاح پانی کرتے ہیں، تو یہ سب مدد اور یہ سب برکتیں اور یہ سب حکم کس کا ہے؟ یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جب آرام سے جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس عورت کو بیٹھا ہوا دیکھا، کیونکہ پہلے انسان اب حیران نہ گئے کہ یار میں تو انسان، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، لیکن یہ کون ہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور تمہارے سکون اور اطمینان اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو جو ہے ہاتھ لگانا چاہتے تھے، یا ان سے جو آج نکاح کا پیغام ہوتا ہے وہ نکاح کا پیغام دینا چاہتے تھے، لیکن رب نے کہا اے آدم ٹھہرو، ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نکاح ہوگا، مہر ادا کرو گے، اس کے بعد تمہیں جو ہے یہ تمہارے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ توجہ کرنا، دنیا تو یہ آج ہم کہتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ نبی کی سنت ہے، لیکن شادی کرنا یہ نبی پر درود پاک کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے مولا میں اگر اس سے نکاح کرنا چاہوں تو میں مہر کیا دوں گا؟ آپ خوب جانتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے آدم میرے نبی پر درود پڑھ لے، تیرا مہر ادا ہو جائے گا، کہ تیری شریک حیات ہو جائے گی۔ اس سے یہ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں اس وقت بھی موجود تھی، اپنی شادی کا پیغام اللہ کو دے رہے تھے۔ نسل انسانیت کو اگر برکتیں حاصل ہے تو میرے نبی کا درود و سلام پڑھنے کی برکتیں حاصل۔ بھائی شادی تو ہوئی، لیکن مہر کیا ہے؟ حضور پر درود۔ سبحان اللہ۔ مہر کیا ہے؟ حضور پر درود، اور ایسا درود کہ آدم علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو اپنے بیٹے کو یہ کہہ کے گئے بیٹا کسی بھی پریشانی میں آ جائے تو محمد رسول اللہ کا وسیلہ لے کے دعا مانگتے رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہے۔ حضور کے بارے میں انہوں نے کچھ اور باتیں بتائی، کہا بیٹا محمد رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازوں پر محمد رسول اللہ، میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں پر حضور کا نام موجود ہے، میں نے دیکھا کہ حور و غلمان کے پلکوں پر محمد رسول اللہ کا نام موجود ہے، میں نے دیکھا کہ فرشتے جدھر جاتے ہیں، میں نے جنت میں جس جگہ گیا، جس محل میں گیا، یہاں تک کہ بڑی بڑی خوبصورت چیزیں، بڑی بڑی خوبصورت منزلیں دیکھی، لیکن ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے اپنے نبی پہ قربان جاؤ، آدم پیدا ہوئے تو جنت میں نبی کے نام کا دیدار کر رہے ہیں، اور جب شادی کر رہے ہیں تو نبی پر درود سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی جنت میں پہنچے تو نبی کے نام کا دیدار ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے تو درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، حضور کی یاد ہو رہی ہے، حضور کی محفل سجانا بولیں گے بھئی جب نبی کا ذکر ہو رہا ہے، یہی اسی طرح سے آج ہم بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں عزیزوں، حضور کا جب ذکر ہوتا ہے تو دل کو بڑی تسلی اور بڑا سکون ملتا ہے، روح کے اندر ایک کیفیت سی بدل جاتی ہے، کیونکہ حضور کا ذکر ہی ایسا ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا ہمارے بعد محمد رسول اللہ آئیں گے تو ان پر کلمہ پڑھتے رہنا، ان کی صداقت کی وہاں بھرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی اور ہر رسول حضور کے بارے میں بتا کر کے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں کی۔ ایک اعتراض کا آپ جواب سن لیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ اپنے علم رکھیں۔ آج سوشل میڈیا پر، نیوز چینلوں پر ہمارے نبی پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے، مسلمانوں کے نبی نے 11 شادیاں کر لی اور خود نے اپنی امت کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی۔ یعنی قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن نبی نے 11 شادیاں کی۔ ایسا کیوں؟ ہمارے لیے 4 شادیوں کا حکم ہے اور نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ تو اس کا سیدھا سمپل جواب یہی ہے کہ حضور جب 11 شادیاں کر چکے تھے، اس کے بعد اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور پھر قرآن کا قانون بن گیا کہ اب 4 شادیوں سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔
اگر پہلے قرآن کا حکم نازل ہو جاتا حضرت صاحب، اگر پہلے قرآن کا حکم نازل ہو جاتا تو حضور بھی شادی نہیں کرتے بھئی۔ پہلے اگر قرآن کی یہ آیت نازل ہو جاتی کہ تم اپنے من پسندیدہ عورتوں سے شادی کرو، ایک سے یا دو سے یا چار سے، اس سے زیادہ نہیں، اگر پہلے قرآن کا یہ حکم آ جاتا تو پھر حضور بھی نہیں کرتے۔ لیکن میرے ساتھیو عزیزو، حضور کی ادا اور حضور کے ہر کام پر اللہ راضی ہے، سبحان اللہ، حضور کے ہر کام پر اللہ راضی ہے۔ اس لیے حضور کی منشا، حضور نے جس وقت 11 شادیاں کی تو کاروبار اور تجارت کے لیے نہیں، بلکہ امت کو سکھانے کے لیے کہ شادیاں کس طرح سے کی جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں حضور نے شادی کی کہ طلاق والی عورتوں سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ اور ہندوستان میں 1955 سے پہلے، آپ توجہ کرنا، اپنے بھارت کے اندر ہندوستان میں 1955 سے پہلے، 1955 کا قانون بن گیا سمویدھان میں، کوئی بھی بال وواہ نہیں کرے گا۔ 1955 سے پہلے اپنے ہی ہندوستان کے اندر بیٹی بیٹا بچوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ ایک مرد 2 مردوں سے شادی کرتی تھی، اور ایسی بھی جاتی موجود ہے ہندوستان میں کہ ایک عورت 3 مردوں سے شادی کرتی ہے۔ ایسی بھی راجستھان میں، ایم پی میں ایسی بھی برادری موجود ہے۔ بھیلوں کے اندر کئی برادری ایسی ہوتی ہے، جیسے اپنے مسلمانوں میں شیخ، پٹھان، سید، مغل ہوتے ہیں، ایسے ان کے اندر بھی کئی برادری ہے۔ تو ان کی جاتیوں میں کتاب پڑھ کے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے، یہ ہسٹری ہے ہندوستان کی، کہ ایک عورت 3 4 مردوں سے شادی کرتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی۔ حضور نے دیکھا کہ میری امت کا حال یہ ہے کہ کوئی بیٹیوں کو دفن کر دیتا ہے۔ حضور نے دیکھا میری امت کا حال یہ ہے، جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کو جنگلوں میں، کوٹھروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے اس دور میں دیکھا کہ میری امت کا حال یہ ہے، جب کسی بھی لڑکی کا شوہر مر جاتا ہے تو کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا اور کہا کہ محمد عربی سے جا کر کے کہو کہ خدیجہ تمہارے لیے نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، کیا تم اس پیغام کو قبول کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا خدیجہ کے پاس مال کتنا ہے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا خدیجہ مالدار کتنی ہے، خدیجہ خوبصورت کتنی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کو پتا چلا کہ خدیجہ کی پہلی 2 شادی اور ہو چکی ہے۔ میرے نبی نے پہلی شادی بیوہ عورت سے اس لیے کی تھی تاکہ قیامت تک میری امت کی اگر کوئی بیٹی اگر بیوہ ہو جائے، اگر اس کی طلاق ہو جائے تو میرا امتی اس بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لے اور عزت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دے دے، تاکہ میری ہر قوم کی بیٹی، تاکہ میرے ہر امتی کی بیٹی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزار سکے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے جو قانون پیش کیا تھا، آج اس کی برکتیں یہ ہیں، ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں عورتیں ایسی ہیں جن کے طلاق ہو گئے یا جن کے شوہر مر گئے، لیکن اللہ اکبر، سبحان اللہ، آج ان کے گھر ویسے کے ویسے بسے ہوئے ہیں، کیونکہ حضور کا حکم ہے، حضور نے اپنی امت کو یہ حکم دے دیا ہے۔ لیکن آپ دوسرے سماج میں آپ جا کر کے دیکھیں تو حال یہ ہے کہ اگر بیوی میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھ لیں تو گولی کھلا کر کے مار رہے، جلا کر کے مار رہے، کار ایکسیڈنٹ میں اپنی بیویوں کو مار رہے، حالات اتنے خراب ہے کہ اپنے بیڈ روم کے اندر چاقوؤں سے زہر کی گولیاں کھلا کے مار رہے کہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن اللہ اکبر، حضور نے بیوہ عورت سے، طلاق شدہ عورت سے، حضور نے اپنے زمانے میں عورتوں سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ میری امت شادی کرنا سیکھ جائے اور اس کے گھر میں جب پیدا ہو تو وہ نسل حلالی ہو، ان کی نسلوں میں برکتیں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا پیغام قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا اس کو مٹانا تو چاہے گی، لیکن ہم کو مٹا سکتی ہے، ہم کو مار سکتی ہے، لیکن قرآن کا قانون نہیں بدل سکتا، حضور کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔